ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم سبھی کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا. اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا. جن نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے وہ نعمتیں بسا اوقات باعث رحمت بھی بنتی ہیں اور بسا اوقات باعث زحمت بھی بنتی ہیں. یعنی اگر ان نعمتوں کا استعمال آپ نے صحیح طریقے پر نہیں کیا تو وہ نعمتیں نعمت ہوتے ہوئے آپ کے لیے زحمت بن جائیں گے. اور ان نعمتوں کا استعمال اگر آپ نے صحیح طریقے پر کر لیا تو نعمت باعث رحمت بنتی ہے. دونوں طرح کی مثالیں آپ کو اس دار فانی کے اندر دیکھنے کو ملیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کے استعمال کا صحیح طریقہ بھی بتلایا ہے کہ بھئی یہ نعمت ہے، ان کے استعمال کا یہ طریقہ ہے. ان طریقوں پر اگر اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ نعمت باعث رحمت بنے گی. اور ان طریقوں کے علاوہ پر اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو نعمت ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے باعث زحمت بن جائے گی. انہی میں نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مال. بہت ساری نعمتیں ہیں مال. اب یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کی طرف ہر ایک دل کے اندر ہے. اللہ نے فطری طور پر ڈال دیا پیسہ پیسہ پیسہ. بچہ ہو اس کو بھی پیسہ ہی چاہیے. جوان تو الحمدللہ پوری جوانی سے کے پیچھے لگا رکھا ہے. بوڑھا آدمی قبر شریف میں جانے کو قریب ہیں لیکن الحمدللہ پیسہ پیسہ پیسہ. کوئی مایوس نہیں کیونکہ یہ محبت ہے اللہ نے ڈالی. لیکن اس کے استعمال میں اگر ہم نے گڑبڑی کر دی
تو بہت مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ. کہ چاہیے کہ صاحب استطاعت کشادگی والا اپنے کشادگی کے مطابق خرچ کرے. مال خرچ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، رہنمائی بھی ہے. خرچ کیسے کرنا ہے کہ آپ کو اللہ نے جیسا دیا ہے نا ویسا خرچ کرو. مالدار بنایا ہے تو مالداری کے طریقے پر مالداروں کی طرح خرچ کرو. غریب بنایا ہے تو غریبوں کی طرح خرچ کرو. اگر آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے اور غریبوں کی طرح خرچ کرتے ہیں تو آپ میں اور غریب میں کیا فرق ہے؟ کیا اللہ سے چوک ہو گئی جو آپ کو مالدار بنایا اور آپ غریبوں کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا چاہیے کہ کشادگی والا اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرے. میں پہلے بھی غالباً بتایا ہوں، ایک جملے کو یاد رکھیں، زندگی میں افراط و تفریط کے شکار نہ ہو. اسراف اور سخاوت جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے اور آپ غریبوں کی طرح جی رہے ہیں تو یہ کنجوسی ہے، بخیلی ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے، آپ مالداروں کی طرح جی رہے ہیں تو یہ اسراف ہے. آپ مثالیں دیکھیں. بھائی آپ ولیمے کی دعوت کرتے ہیں، اللہ نے جیسا دیا ویسا خرچ کرو. آپ کو اگر مٹن کھلانے کی طاقت ہے یار کھلاؤ، اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ اللہ نے دیا کیوں ہے؟ پھر بھی آپ مرغی کھلا رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے جیسا دیا تھا ویسا کھلانے کا آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے. اور اگر اللہ نے مرغی کھلانے کی طاقت رکھی تھی پھر بھی آپ بکرا کھلا رہے ہو، مٹن کھلا رہے ہو، زبردستی قرضے پہ قرضہ لے کر کے، لون لے کر کے، تو یہ اسراف ہے. اس کا بھی مکلف اسلام آپ کو نہیں بناتا. اعتدال پہ رہو. ابھی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، نماز کے بعد جھولی غالباً گھمائی جاتی ہوگی. ایک آدمی ہے جو مہینے میں 50,000 کماتا ہے، لاکھ روپیہ کماتا ہے، وہ بھی مسجد کی جھولی میں گن کے 10 روپیہ ڈالتا ہے. اور ایک آدمی ہے جو 5,000 کماتا ہے، وہ بھی 10 روپیہ ڈالتا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ نے دیا کیوں آپ کو؟ پھر تو غریب ہی رہنا چاہیے نا، آپ غریبوں کی طرح رہ رہے ہو. اور ایک موٹی موٹی مثال جو آپ کے شہر مکرانہ میں چلتا ہے، سب سے زیادہ جو سنت کے خلاف کام ہوتا، نکاح کے موقع پر فکس ہے مہر کہ بھائی 4,000 والا ہے. ایسے کچھ ہے تقریبا، آپ کو پتا ہوگا زیادہ. کروڑ پتی بھی وہی اور غریب کیا فرق ہے؟ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے اللہ کے بندو، اللہ نے کشادگی عطا کی ہے تو اپنے کشادگی کے مطابق خرچ کرو. اور آگے فرمایا کہ ومن قدر علیہ رزقہ، جس کے رزق کو تنگ کر دیا گیا، یعنی ہوتی نہیں کشادگی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتا، تو بھی وہ خرچ کرے جو اللہ نے دیا. خرچ کرو، یہ نہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جو میں مالدار بن جاؤں گا تب خرچ کروں گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں. جو ہے اس میں سے خرچ کرو. کیوں خرچ کرو گے تب آگے ملے گی. آپ کو تھوڑا دے کے آزمایا گیا ہے، اس میں تو نکلو. تو اللہ جیسا عطا فرمائے، ایک نعمت ہے، اس کا استعمال ویسے کرنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفس الا ما آتا، کہ اللہ تو بندے پر وہی مکلف بناتا، بندے کو وہی بوجھ ڈالتا جس کے اندر، جس کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے. تو نعمتوں کا استعمال صحیح، جو اللہ نے نعمت دی ہے اور جیسا اللہ نے استعمال کرنے کو کہا ویسا ہی استعمال ہونا چاہیے. نہ تو آپ بخیلی کریں اور نہ ہی اسراف سے کام لیں، نہ فضول خرچی کریں اور نہ ریاکاری سے کام لیں. ان نعمتوں کی ایسے ہی قدر ہوگی جس کو کہا جاتا ہے اعتدال کا راستہ، بیچ والا راستہ جس پر اسلام زور دیتا ہے. ایسے ہی ترمذی کے حوالے سے ہے کہ اللہ جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے نا، ان نعمتوں کے استعمال میں تاخیر نہ کریں. ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ کام بعد میں کریں، جبکہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے. کسی بھی چیز کے تعلق بعد میں کریں گے، دیکھا جائے گا. ابھی تو
पूरी जिंदगी पड़ी है, जबकि एक पल की गारंटी नहीं है किसी को, नहीं है। फिर भी जुमला यही बाद में करेंगे यार, अभी तो बचपना है, जवानी है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई। तिरमिज़ी की हदीस है, आप नोट करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बादिरु बिल आमाल सबा, लोगों 7 आमाल में जल्दी करो। यानी 7 किस्म की जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, एक नमूना है, वरना हर नेमत के इस्तेमाल में जल्दी करना चाहिए, जहां भी इस्तेमाल का मौका मिल जाए। क्यों? आगे कुछ पता नहीं, वो नेमत आपके पास रहेगी कि नहीं रहेगी, और वो मौका आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों 7 अमाल में जल्दी करो। करल तंतज़िरुन इल्ला फकरन मुनसिया, क्या तुम उस तंग दस्ती का इंतजार करते हो जो तुम्हें भुलाने वाली बना देगी? यानी अगर जिस हालत पे तुम हो, खुशहाल हो, दरमियान में हो, तो उस पर इत्तेफा करो और उस खुशहाली से जो करने का काम है कर लो। आगे क्या पता ऐसे तंगदस्ती के शिकार हो जाओ कि वो काम ना कर पाओ। मसलन अल्लाह ने ताकत दी, आप उम्रा कर सकते हो, तो आप मौका है फिर भी नहीं कर रहे, आगे क्या पता ये मौका मिले ना मिले। तो क्या पता आगे चलकर किसी ऐसी गुर्बत के आप शिकार हो जाओ कि कभी होता है कि आदमी, यानी गरीबी जो होता नहीं, जो एकदम गरीबी, तंगदस्ती, ये इंसान को बददीन भी बना देती है। इसीलिए आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मोहताजी से पनाह मांगा करते थे। आप देख लीजिए यहाँ गांव खेरों में जो बहुत गरीब तबका होता है, वो दीन से बहुत दूर होता है। क्यों दूर होता है? वो एक तो जहालत होती है, दूसरी बार रोजी रोटी के उनके ऐसे मसाइल होते हैं ना, जो उन्हें फिक्र ही नहीं होती है दुनिया के अलावा कि आखिरत भी है, उसे भी बनानी है। तो अल्लाह कैसे फरमाता है जिस हाल पर हो उस हाल को गनीमत समझो, और उस हाल में रहते हुए जो तुम नेकियां कर सकते हो करो। क्यों? क्योंकि आगे क्या पता तंगदस्ती के शिकार हो जाओ, गुर्बत के शिकार हो जाओ। आओ गिनन मुतगिया, या ऐसी मालदारी का इंतजार करते हो जो सरकश बना दे। भाई जिस हाल पे हो अल्लाह ने बनाया है और कर सकते हो, लेकिन हो सकता हो आप करो बहुत बड़ा मालदार बन जाओगे, पैसे वाला बन जाओगे तब करूंगा, ठीक है पैसे वाले बन जाओगे, लेकिन चांसेस ये है कि पैसे के बाद अगर खौफ इलाही बंदे के अंदर नहीं है ना, तो सरकशी और बदमाशी से कोई नहीं रुक पाएगा उसको। यही होता। अल्लाह ने मक्का वालों के ताल्लुक से कहा कि ये बड़े सरकश है। वजह क्या जानते हो? क्योंकि वो माल और औलाद वाले हैं। क्यों? दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था। तो जब खौफ नहीं होगा तो माल का तकब्बुर, औलाद का घमंड ये पैदा हो ही जाता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस हाल में जो तुम कर सकते हो कर लो। क्या पता आगे हालात ऐसे तुम्हारे अंदर बन जाए, तुम करोड़ों में खेलने लग जाओ, लाखों में खेलने लग जाओ, और उसके बाद तुम मुतकब्बिर हो जाओ, सरकश हो जाओ, फिर अल्लाह के सामने झुक ना सको, ये बात तो ना कर सको, अल्लाह को याद ना कर सको। मुतकब्बिर तो यही होता। तो मजीद इंतजार मत करो। आगे फरमाया आओ मर्दन मुफसिदा, ये ऐसी बीमारी जो तुमको हलाक कर दे। भाई अभी हम ठीक ठाक हैं, नमाज पढ़ सकते हैं ना, हम बुढ़ापे का इंतजार करते हैं, बुढ़ापा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिल गया तो उसके बाद घुटना सही रहे कि ना सही रहे, दिमाग सही रहे कि ना सही रहे, आंखें काम। अभी आप कुरान पढ़ना आता है, कुरान की तिलावत करके अल्लाह ने आंखें दी, आप कहते हैं अभी तो जवानी है बाद में देखेंगे। भाई आगे वो आंख की नेमत चली गई तो गनीमत समझो जिस साल पर हो, और ये सारा फोकस फिक्र आखिरत पर है कि आखिरत के लिए जिस हाल में हो उसमें तैयारी करो, किसी और हालत का इंतजार मत करो, क्योंकि आगे जो हालात आने वाले आपको पता नहीं, अच्छे भी आ सकते हैं बुरे भी आ सकते हैं। तो अल्लाह के फरमाते क्या उस बीमारी का इंतजार करते हो जो तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारे जिस्म की बॉडी को गला देगा, और आप देखें बंदा ठीक ठाक होता है, अचानक अटैक आया, खत्म कहानी, कोई मौका नहीं मिला। एक साहब अच्छे खासे थे, एक आलिम थे, कभी कभी पूछ से बात भी होती है, उनको शुगर था, उनको पता ही नहीं चला, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, जब ले जाके उनको चेकअप कराया गया तो पता चला कि किडनी फेल हो गई। अचानक ये सब हुआ और डायलिसिस पर चले गए। ये हालत। तो भाई इस सेहत इस उम्र तक क्या पता कब क्या हो जाए। तो नहीं, जिस हाल में हो उस हाल को गनीमत समझो, और जो नेमत है, तंदुरुस्ती जवानी एक नेमत है, इसका सही इस्तेमाल कर लो, और किसी और दिन का इंतजार मत करो। क्या पता आगे क्या हालात बनने वाले हैं। वो का सही है कि नेमतों का सही इस्तेमाल करके अपनी आखिरत बनाओ। और आगे आपने फरमाया और हर मुफन्निदा, या अकले खा जाने वाली बुढ़ापे का इंतजार करते हो,
آدمی کبھی جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ نہیں کام کرتا، تو کیا اس دن کا انتظار کرتے ہو؟ ابھی ٹھیک ہو، عقل بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، دماغ بھی ہے، ہاں سب کچھ ہے، پھر کیوں نہیں اللہ یاد آتا ہے؟ کیوں نہیں تیاری ہو رہی ہے؟ تو اللہ پھر اس بڑھاپے کا انتظار جس میں دماغ کام نہ کرے اس کا انتظار کرتے ہو۔ آگے پر او موتم مجھزا، یا اچانک آنے والی موت کے منتظر ہو۔ موت اچانک آتی ہے، سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کسی کو ملا ہو تو بتا، کب بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور افسوس ہے یہ آدمی، یہ بندہ جس کے پل کی خبر نہیں ہے، اگلے سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسی تیاری ہے کہ اللہ کی طرف کوئی بات نہیں، تیاری کرو، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں جو مستقبل ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو پرماننٹ ہے، وہاں کی کوئی تیاری نہیں۔ تو اللہ کے سپر بات کس دن کا انتظار ہے؟ اس موت کا جو اچانک آ جائے گی، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور افسوس ہے کہ ان حالات میں ہم اپنی آنکھوں سے سب دیکھتے ہیں، فلاں صاحب ایکسیڈنٹ ہوا اور چلے گئے، فلاں صاحب بیٹھے بیٹھے اٹیک آیا اور چلے گئے، فلاں صاحب سوئے تو سوئے ہی رہ گئے، یہ سب ہم سنتے اور دیکھتے ہیں۔ پھر بھی یہ انسان اتنا بڑا غافل ہے، اتنا مطلب دنیا سے دل لگا کے بیٹھا ہے اور آخرت سے اس قدر غافل ہے کہ اللہ کی طرف۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں کیا تمہیں اس موت کا انتظار ہے جو اچانک آ جائے گی، سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی؟ ابھی دجال پر شر و غائب ینتظر، یا غائب سے وہ دجال جو ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کا تم انتظار کر رہے ہو کیا؟ دجال آئے گا تب سدھرو گے؟ دجال آئے گا تو سدھرنے کا موقع، وہ تو بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائیں کہ پناہ مانگا کرو۔ یہ ابھارا گیا ہے، سجھاؤ ہے کہ بھائی جس حال میں ہو آخرت کی تیاری کرو، اور جو نعمتیں ملی اس کی قدر کرو اور اس کا استعمال ویسا ہی کرو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے فرماتے اب اس سا کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ ہے نا کہ آدمی دنیا میں غافل ہے۔ کیوں غافل ہو بھائی؟ دنیا چھوڑنی ہے، قیامت بھی آئے گی، دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے اور دنیا کے سارے کارناموں کا حساب دینا پڑے گا، پھر اتنی غفلت کیوں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا اس قیامت کے انتظار ہے؟ پھر آگے پر وسعت و ادھا و امر، لوگوں یہ قیامت کی گھڑی بہت سخت ہے اور بہت کڑوی، خود قیامت اور قیامت کے بعد بدعمل لوگوں کے جو حالات بنیں گے وہ بھی بہت سخت ہونے والے ہیں۔ تاکہ کس دن کا انتظار ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس حالت میں ہو، جو نعمتیں ہیں اسے غنیمت سمجھو اور اس کا استعمال صحیح کرو۔ جوان ہے، اس جوانی کی قدر کرو، اس کا استعمال صحیح کرو۔ آنکھیں ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، قدر کرو، اس کا استعمال صحیح کرو۔ بولنے کی طاقت ہے، یہ نعمت ہے، قدر کرو، اس کا استعمال صحیح کرو۔ دھن دولت اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرو اور اس کا استعمال صحیح کرو۔ بڑھاپے میں بھی اگر آپ صحیح سالم ہیں، نعمتیں آپ کے پاس ہیں، ہاتھ کی نعمت، زبان کی نعمت، پیر کی نعمت، گھٹنوں کی نعمت، قدر کرو اور اس کا استعمال صحیح کرو۔ کیوں؟ کل کی خبر نہیں کیا ہو جائے، کل ہو سکتا ہے آپ کی بھی نعمت چلی جائے۔ گھٹنوں کی نعمت ان سے بیچاروں سے پوچھو جو بیچارے گھٹنوں کے شکار ہو گئے، کتنے ان کی طرح کاش ہمارے گھٹنے ہوتے، وہ نماز پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور تمیز سے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن چلے گئے گھٹنا نہیں جاپ دے رہا۔ کتنا ان کو افسوس ہو رہا، کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہوتے تو ہم بھی لوگوں کی طرح رکوع اور سجدہ تمیز سے کرتے۔ تو جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کی قدر کریں، ان کو پہچانیں اور ان ساروں کا ایک بڑا حصہ آخرت کی تیاری میں لگائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتوں کے تعلق سے کہ جو نعمتیں تمہیں ملے اس کا استعمال خود بھی کرو اور اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچایا کرو۔ یہ آخرت کی تیاری کے لیے بہت بڑا توشہ ہوگا۔ ہمارا مزاج کیا ہوتا اکثر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیں، یہ ہماری نعمت ہے، ہمارا مال، ہمارا پیسہ ہماری گھر، اور اکثر سوچ آپ دیکھو گے نا خود فائدہ ہے ان نعمتوں سے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مزاج اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، یہ تو خود غرضی والی بات ہے کہ خود کی زندگی سے مطلب ہے، خود کی عیش سے مطلب ہے، خود کی سہولت سے مطلب ہے، اور ان نعمتوں کا استعمال، ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی مہربانی دوسرے پر نہیں ہونے دیتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج دیا اس حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے حوالے سے ہے
उस हदीस को अगर आप समझेंगे तो एक पैगाम है कि लोगों, जो अल्लाह ने दिया है उससे खुद से ज्यादा फायदा उठाने से ज्यादा बेहतर है कि उससे फायदा दूसरों को पहुंचाओ। आप फरमाते हैं अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये है कि दूसरे की नेमतों से इतना ज्यादा उसमें लालच मत पैदा करो, अपनी नेमतों से दूसरों को फायदा पहुंचाओ। भाई धन दौलत एक नेमत है, अब ऐसा मत करो, ऐसा कुछ ऐसे करो, ठीक है, उसकी भी एक कंडीशन है और मौजूदा हालात में, मगर आप अपने आप को ऐसा बनाओ। और ये कब होगा? जब उन नेमतों से अंधी मोहब्बत नहीं होगी तब होगा, वरना बस हमारा माल, हमारी औलाद, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी गाड़ी, इसे किसी को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए, मिजाज रहेगा और ये सोच रहेगा। तो ऊपर वाले हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होते हैं, यानी जो नेमत अल्लाह ने दी उससे दूसरों को फायदा पहुंचाओ। यह आखिरत की तैयारी के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। और ये हो क्यों नहीं रहा? ऐसा बहुत कम मिजाज का आदमी मिलते हैं, वरना यही कि जो हमारे पास है इससे दूसरों को फायदा बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए। भरपूर सारा कतर हमें निकाल। ये है कि दुनिया की ऐसी तरफ है ना कि बस हाय दुनिया, और उस ऐसी तरफ और तलब में आखिरत खुले हुई है। और अल्लाह ने इसका एक इशारा भी कुरान के अंदर किया है, फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता सुरतुमुल मकाबिर, कि तुमको ज्यादती तलब ने गाफिल कर दिया। वो आपने सुना होगा, किसी चीज की अंधी मोहब्बत हो जाए, जुनून जिसको कहा जाता है, जुनून, जिससे जुनून हो जाए ना तो आदमी उसके पीछे मजनू हो जाता है कि भाई अंधी मोहब्बत हो गई और वही लेना, उसके अलावा कुछ सुझाई देता। आप कभी देखे होंगे किसी को किसी से इश्क हो जाता है तो अपने माशूका के लिए हासिल करने के लिए वो सारी कुर्बानियां बर्दाश्त करता है। क्यों? उसको अंधी मोहब्बत हो गई, जुनून सवार हो गया, वो सारी कुर्बानियां बर्दाश्त करेगा, मगर उसकी माशूका उसको मिल जानी चाहिए। यही मामला है। वजह यह है कि तुम्हें धन व दौलत से अंधी मोहब्बत हो गई, इसके तुम मजनू हो गए हो, बस माल माल माल, और उसके नतीजे में भागे जा रहे, आंखें बंद करके भाग जा। दाएं कौन चल रहा कुछ फिक्र नहीं, बाएं कौन है कुछ फिक्र नहीं, जाना कहां कोई फिक्र नहीं, जो कुछ है उसके बारे में सवाल और जवाब होगा उसकी कुछ फिक्र नहीं। क्यों? इस अंधे मोहब्बत ने हमें माल का मजनू बना दिया है। वही अल्लाह ने कहा ज़्यादती तलब ने तुमको गाफिल कर दिया, आखिरत से तो गाफिल हो गए। कहां तक? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों की ज़ियारत कर बैठे। यानी ऐसी दौड़, ऐसी चाहत, ऐसी लगन हुई कि आखिरकार कब्रिस्तान पहुंच गए, मगर आखिरत बनाने और संभालने को तौफीक नहीं हुई। ऐसे हालात यही है। ये आयत सुने और अपने हालात पर गौर करें तो आपको ही लगेगा हम सबकी कहानी है ये माशाअल्लाह कि बस दुनिया की सारी आसाइशें, सारी सहूलतें और माल तो इतना मिल जाए कि 2-3 नस्ल हमारी चल जाए। यही तरफ है सबके अंदर। और इस तरफ का नतीजा क्या है? न नमाज से मतलब, न ज़कात से मतलब, न सच्चाई से मतलब, न ईमानदारी से मतलब, न वफाई से मतलब, न भलाई से मतलब, बस एक ही तलब है माल मिले, दुनिया बने और दुनिया की हड्डियां बने। ये गफलत ही तो है। ज्यादती तलब अंधी मोहब्बत से पन है बाबू। अंधी मोहब्बत नहीं होनी, मोहब्बत तो रहेगी मगर अंधी मोहब्बत, जुनून वाली मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, वो आदमी को तबाह कर देती है। और ये कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब अल्लाह ने जो नेमतें दी है ना उसका हम सही इस्तेमाल करेंगे तब होगा। अब मसलन अल्लाह हमें माल दिया, माल में कहा कि अगर आप इतने मिकदार तक पहुंच गए हो तो तुम साहिब निसाब और ज़कात निकालो 2.5%। वो क्यों? वही उसकी कई हिकमतें हैं। उसकी एक पॉलिसी ये भी है कि बंदा जब माल को निकालता रहेगा, खर्च करता रहेगा, तो उससे अंधी मोहब्बत नहीं होगी। और जो बंदा ये नहीं कर पा रहा, मतलब माल से अंधी मोहब्बत है। आप देखें कि भाई 100 रुपए में 97.5 रुपया आपके पास है, पेट नहीं भर रहा है, वो 2.5 रुपया भी रख लो फिर भी पेट नहीं भर रहा। देखो ये मोहब्बत है अंधी। 1 लाख रुपए में अगर आप 2,500 रुपया नहीं निकाल पा रहे, मतलब कि अंधी मोहब्बत है आपको। तो इस अंधी मोहब्बत का इलाज है कि जो नेमत अल्लाह ने हमें दी उसका इस्तेमाल अल्लाह के बंदो सही करो, वरना अंधी मोहब्बत इन दुनियावी नेमतों के तरफ और तलब में ऐसा गाफिल कर देगा कि आप कब्र शरीफ तक पहुंच जाएंगे मगर आखिरत की तैयारी और कब्र की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और एक अहम बात वो ये है
کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا صحیح استعمال ہو اور وہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں، جب تک ہم زندہ رہیں وہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں اور اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، ہمارے یہ مسئلہ ہے نا افراط و تفریط، میں بارہا کہا کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے وہ اسباب کی دنیا سے ہٹ کر صرف مسلح پکڑ کے بیٹھا اور دعا کر اللہ چھپر پھاڑ کے دے دے کہ دیکھو ایسا ہونے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے بھائی دل دیا، دماغ دیا، ہاتھ پیر دیا، اسباب اختیار کرو اور پھر مسلح پکڑ کے بیٹھو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب نماز پڑھ لو نا تو مسلح پہ بیٹھے ہوئے چھپر پھاڑ کے نہیں ملے گا، زمین میں پھیل جاؤ، اسباب اختیار کرو اور دعا بھی کرو۔ پھر جا کر بات ہمارے یہاں کے دو قسم، ایک کیا ہے وہ اپنے دھن دولت اور اپنی کوشش پہ اتنا بھروسہ کہ دعا کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، وہ سمجھتا نہیں کہ دعا کی ہے، وہ بھی غلط کر رہا۔ اور ایک بندہ اتنا دیندار بن جاتا ہے کہ وہ دعا کا سہارا لگا کے بیٹھا ہے اور دوڑ دھوپ کوشش سب چھوڑ کر بیٹھا ہے۔ یہ افراد و تفریط ہوگی۔ جو نعمت اللہ نے دی اس کی حفاظت، کوشش، اسباب پوری اختیار کرو، نعمتوں کے حصول کے جتنے اسباب ہیں سب اختیار کرو اور اللہ کو مت بھولو۔ کبھی ہوتا ہے نا بھائی مائیکل جیکسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنی زندگی اپنی جوانی 100 سال کو بتاتے ہیں، 100 سال اس کو جینے کا خواب تھا اور اس کے لیے اس نے ابتدا انتظام کر رکھا تھا، کڈنی فیل ہو جائے اس کے لیے اسپیشل آدمی رکھا تھا، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تھی، چھینک آ گئی تو بھائی چھینک کیوں آئی، سارے اسباب اتنا سب، لیکن بتاتے ہیں کہ جب سویا تو سویا رہ گیا۔ کیوں؟ اس کو اپنی انہی ساری چیزوں پر بھروسہ تھا، اللہ جانتا ہوتا نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو مت بھولو اور اسباب بھی اختیار کرو، اور اسی وجہ سے ہے کہ اسباب اختیار کرو اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو۔ دو چیزیں آپ نوٹ کریں، توفیق، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں اگر اللہ نعمتوں کو چھیننا چاہے نا کوئی مائی کا لال بچا نہیں سکتا، کتنی بھی آپ کوشش کریں۔ تو یہ کوشش بھی اور اللہ سے توفیق کی سوال کہ اللہ جو ہمیں نعمتیں دے اس نعمتوں کا ہمیں استعمال کا صحیح طریقہ عطا فرما اور ان نعمتوں کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق دے، جیسا کہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں، فرمایا ابو داؤد کے حوالے سے اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی، اللہم عافنی فی بدنی، کہ اللہ تو میرے بدن کی حفاظت فرما، عافیت دے۔ ہم ساری کوششیں کریں، سب کچھ جتنے اہتمام ہے بھائی یہ چیز غلط ہے نہیں استعمال کر، یہ غلط ہے نہیں کھانا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا، کیوں اللہ بھائی اب دیکھ دنیا کے اندر اللہ جب تک محفوظ رکھے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جب اس کی حفاظت ختم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ساری کوششیں، کیونکہ بدن یہ باڈی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس باڈی میں تو سب کچھ ہے، آنکھ بھی ہے، دانت بھی ہے، گھٹنے بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک نعمت جس کی چھن گئی اسے پوچھو کیسے حالات ہیں، آپ کو اس آنکھ کی نعمت کی قدر نہیں ہے، اس سے پوچھو جس کی آنکھیں چلی گئی، اس کے لیے دن بھی رات اور رات بھی رات، اس سے پوچھو۔ گھٹنے کی قیمت آپ کو پتا نہیں ہے، اس سے پوچھو جس کا گھٹنا جواب دے دیا۔ پیر ہاتھ اس کی قیمت آپ کو نہیں احساس ہے، یہ تو اس سے پوچھو جس کی چھن چکی ہے۔ تو اللہ کے بندو کوشش بھی کرو، قدر بھی کرو اور اللہ کو بھولو نہیں، دعا کرو، اللہ معافنی فی بدنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور امت کو بھی سکھلایا کہ اللہ ہماری بدن کی حفاظت فرما، عافیت فرما، وعافنی فی سمعی، اور ہمارے کانوں کی بھی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، اور فرمایا وعافنی فی بصری، اللہ ہماری آنکھوں کی عافیت دے، ہماری آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم اعتدال کے راستے پہ رہیں، جو نعمت اللہ نے دی اس کی قدر کریں، صحیح استعمال کریں، اسباب پورے اختیار کریں اور اللہ کو بھولیں نہیں۔ نوٹ کریں، اللہ کو بھول کر کے اس سے بغاوت کر کے نہ آپ کو دنیا میں سکون مل سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ اور اللہ کے بندو دنیا مسافر کھانا ہے، آخرت کی تیاری کرو، ساری نعمتوں کا استعمال کے لیے فوکس کرو، آخرت کی تیاری۔ آپ کی آخرت بن گئی، سب بن گیا، آخرت بگڑ گئی، دنیا کچھ بھی بن گیا وہ سب بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف۔